کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یہ باتیں. جہاں ایک طرف ہم کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، ہمیں شیئر کرنے چاہیے اپنے ایکسپیرینسز، اپنی نالج، تو دوسروں کو فائدہ ہوگا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ سیکریٹس، ہماری کچھ باتیں جو کہ شیئر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سامنے والے کا بھلا ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. جہاں پر اپنا نالج اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، وہاں پر خود کو بھی اچھا لگتا ہے، اور وہیں پر اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ اپنا نقصان بھی ہونے لگتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بالکل کلیئر بتاتی ہوں، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عام طور پر ہم لوگ بہت انوسینٹ ہوتے ہیں اور ہم لوگ کسی پر بھی یقین کر لیتے ہیں، کسی بھی انسان سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ مان کر چلیں دنیا میں کہ ہماری زندگی جو ہے نا، وہ ایک پرسنل ڈائری کی طرح، مینس ایک پرسنل ڈائری جو ہوتی ہے جس میں ہم اپنے دل کی بہت قریبی سوچ یا پھر اپنے دل کی باتوں کو لکھتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس ڈائری کو پڑھے، لکھے یا پھر دیکھے، نہ ہی کوئی اس میں جھانکے. مطلب ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری پرسنل ڈائری میں کوئی انٹرفیئر کرے، ہم کسی کو انٹرفیئر کرنے کا حق دیتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہماری جو اپنی لائف ہے وہ پرسنل ہے، مطلب اس میں ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ہم لوگ کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کا موقع دیں، حق دیں، یا پھر اس میں کوئی جھانکنے کی کوشش کریں. کوئی بھی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پہ میں سٹریس اس لیے دے رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی سے، فرینڈز میں سے، یا پھر بیسٹ فرینڈز میں سے کسی سے بھی کوئی بھی چیز شیئر کر لیتے ہیں، اور بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہی مسئلے بن جاتے ہیں. بیسٹ فرینڈ کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کافی سارے سیکریٹس شیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں اسکول، کالج یا پھر یونیورسٹیز میں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہیں انسنی ہو ہی جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں تو ہمارے سارے سیکریٹس پتہ ہوتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ہرٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنے سیکریٹس کو ڈسکلوز نہ کریں. اب سوال آتا ہے کہ کیا ہیں وہ باتیں. السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن. تو شروع کرتے ہیں فرسٹ پارٹ سے، جو کہ ہے ہماری وشیز، ہمارے ڈریمز، ہمارے گولز جو کہ ہمیں شیئر نہیں کرنے چاہیے. سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہمارے گولز ہوتے ہیں، جب تک وہ ہم لوگ اچیو نہ کر لیں، ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں آگے یہ چاہ رہے ہیں، یا پھر ہم لوگ یہ کریں گے، یا پھر ہماری زندگی میں ایسے ایسے ہو سکتا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز ہوگی، وہ گول ہم اچیو کر سکیں گے یا نہیں. تو پہلے سے کسی کو بتانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے، وہ پولیس وارڈن بننا چاہ رہا ہے، یا پولیس مین بننا چاہ رہا ہے، کچھ بھی اس طرح سے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، سم ٹائم میڈیکل ایشو آ جاتا ہے، یا پھر کوئی قابلیت نہیں ہوتی اس طرح سے کہ ہم لوگ اس چیز میں مطلب اس گول کو اچیو کر سکیں، تو وہ سم ٹائمز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور پھر جن کو ہم لوگوں نے بتایا ہوتا ہے، ریلیٹیوز میں، فرینڈز میں، یا پھر کسی بھی آس پڑوس میں بتایا ہوتا ہے کسی کو بھی، وہ پھر ہم لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کہہ رہا تھا، تو یہ بننے والا تھا، اور تو نے تو ایسے کرنا تھا، تیرا تو یہ گول تھا اور دیکھ ہوا ہی نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنے تک ہی رکھیں. اسی طرح اب کوئی لڑکی ہے جو کہ ویٹ لوز کرنا چاہ رہی ہے، ڈائٹنگ کرنا چاہ رہی ہے، دیکھیں ویٹ لوز بھی ایک گول ہو سکتا ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے ہارمونل ایشو ہوتا ہے، اور انسان ویٹ گین کر چکا ہوتا ہے، مطلب ٹین ایج میں ہی، 13 14 15 میں ہی. اور ان لڑکیوں کا بھی ایک گول ہوتا ہے کہ ہم لوگ 20 یا 21 18 19 میں اپنا ویٹ لوز اس طرح سے کریں گے، اور وہ پراپر ایک ڈائٹ پلان لیتی ہیں. لیکن اب کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے، مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہارمونل ایشو ہوتے ہیں، یا پھر وہ کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کر پاتی، یا مینٹلی جو ایک سٹریس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اکثر ان کا بھی ویٹ ہو جاتا ہے گین. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ویک ہوتے ہیں، بلڈ کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اکثر ویٹ گین ہو جاتا ہے، جسم پھولنے لگتا ہے. تو وہ اگر وہ چیز نہیں کر پاتی، تو آس پاس کے لوگ کہتے ہیں ہاں جی کر لیا ویٹ لوز، ہو گئی ڈائٹنگ، تم تو یہ کہہ رہی تھی، تم نے تو ایسے کرنا تھا. تو اس چیز سے بہتر ہے، اس ٹائم پہ جو ہرٹ ہونا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے گولز کسی سے بھی شیئر نہ کریں، وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، وہ آپ کے فرینڈز ہوں، یا بیسٹ فرینڈز ہوں. اچھا، میں جتنی بھی باتیں بتا رہی ہوں نا، ان میں بار بار یہی کہوں گی کہ ریلیٹیو، فرینڈ اور بیسٹ فرینڈ، ان سے آپ نے کچھ بھی کبھی بھی شیئر نہیں کرنا. نارمل روٹین اپنی رکھیں. ہاں، اگر آپ کا دل ہے شیئر کرنے کا، کریں، آپ لوگ ماں باپ سے کریں، بہن بھائیوں سے کریں، ہسبینڈ ہیں تو ان سے کر لیں، لیکن آپ لوگوں نے ان کے علاوہ کسی سے بھی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنی. اب چلتے ہیں ہم لوگ دوسری طرف. دوسرا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے انکم کیوں نہیں شیئر کرنی چاہیے؟ آج آپ نے کہہ دیا کسی کو کہ بھائی میرے ہسبینڈ کی یا میری انکم تو اتنی ہے، کل کو مجھ سے لکھوا کے لے لیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور کہے گا کہ بھائی اتنا لون مل سکتا ہے،
اتنے پیسے آپ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر ایک انسان کی جو انکم ہے اسی انکم کے مطابق آپ کے گھر کے خرچے بھی ہوں گے، آپ کے بچوں کے، مطلب وہ لائف سٹائل ہی انسان کا اس انکم کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی لون مانگے گا یا پھر آپ کبھی نہیں دینا چاہ رہے ہوتے تو پھر آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یا پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے انکم بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ سیونگز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ آنے والی زندگی میں گھر گاڑی یا کچھ بھی اس طرح کا لے لیں، تو وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، انکم تو اتنی زیادہ ہے، کپڑے دیکھ لو، جوتے دیکھ لو، یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، اس حساب سے تو نہیں ہے ہی کنجوس۔ تو ان چیزوں کو سننے سے اور ہرٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنی انکم کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ تھرڈ چیز آ جاتی ہے پاسٹ اپنا کسی سے بھی کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاسٹ میں کوئی افیئر ہو کسی لڑکے کا یا پھر کسی لڑکی کا، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ والی چیز اب میں کس سے شیئر کروں، گھر میں نہیں کر پا رہے ہوتے، مطلب ایک بونڈنگ نہیں ہوتی ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کزنس میں سے یا فرینڈس میں سے کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے، زندگی میں ایک ٹرن ایسا آ جاتا ہے جو اب آپ کے لیے وہ چیز خوشی کے بجائے مطلب کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہی رشتہ دار، یہی دوست، یہی احباب جو ہیں وہ آپ کو طنز میں، تانے میں، کہیں نہ کہیں یہ بات کر جاتی ہیں باتوں میں، اور آپ لوگوں نے ان سے اس چیز کی توقع نہیں رکھی ہوتی، اور پھر آپ لوگ اچھا خاصا ہرٹ ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے کیونکہ غلطی آپ کی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے اپنا پاسٹ شیئر ہی کیوں کیا تھا۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ ہم لوگ چلتے ہیں جی، فیملی ایشوز۔ اب یہ فیملی ایشوز کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کی نوک جھوک ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پہ، اور آپ لوگ وہ لڑائی جھگڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کسی بھی اپنے فرینڈ سے، ریلیٹیو سے یا کسی سے بھی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے، ہسبینڈ و وائف کی، لائک ڈنر پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ہسبینڈ جو ہے وہ گجرے گفٹ کر دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے، اور آپ لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن اب پھر یہ ہوتا ہے کہ صلح ہونے کے بعد جس سے بھی آپ نے یہ بات شیئر کی تھی وہ آپ کو میسج یا کال کریں گے اور پوچھیں گے، پھر آپ کو گلٹ ہوگا اور دوبارہ سے وہی لڑائی جھگڑا سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور کوشش کریں بس آپ لوگوں کے روم تک رہیں یا پھر گھر تک ہی رہیں تو وہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہی آپ لوگ نہ دیں، کسی کو انٹرفیئر کرنے کا موقع ہی نہ دیں۔ اور باتیں آج کی پھر سے میری ختم نہیں ہو رہی، ولاگ اینڈ ہو رہا ہے، تو میں اس پر پارٹ 2 بنانے کی کوشش کروں گی۔ ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کوئی ایک بات بھی پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔